پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ بالکل، شاہد خاقان عباسی پاکستان کے 17ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں اور ان کا انتخاب ہوا سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سپریم کورٹ کے ذریعے نااہلی کے بعد۔ پاناما کا معاملہ جو نواز شریف کو لے ڈوبا، وزیر اعظم نواز شریف نااہل ہوئے اور اس کے بعد نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرنا پڑا مسلم لیگ نون کو۔ اور آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی قومی اسمبلی میں واضح اکثریت سے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ 221 ووٹ حاصل کیے شاہد خاقان عباسی نے، 221 ووٹ حاصل کر کے مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ 208 کا ٹوٹل جو اتحاد تھا، حکومتی اتحاد، متحدہ قومی موومنٹ نے آج حمایت کا اعلان کیا شاہد خاقان عباسی کو، جس کے بعد مسلم لیگ نون کا جو حکمران اتحاد ہے وہ 208 سے بڑھ کر 221 پر چلا گیا اور آج شاہد خاقان عباسی کو 221 ارکان نے قائد ایوان منتخب کیا ہے اور آج رات وہ ایوان صدر میں حلف اٹھائیں گے اپنے عہدے کا، 17ویں وزیر اعظم پاکستان کے۔ اس سے پہلے اسی طرح کا ارینجمنٹ ہم نے دیکھا تھا ماضی میں جب میر ظفر اللہ جمالی کو ہٹا کر 45 دن کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا تھا چودھری شجاعت حسین کو، اور آج اسی طرح یہ ہوا، لیکن اس بار ہٹائے جانے کا طریقہ ذرا مختلف تھا۔ اس بار وزیر اعظم نواز شریف کو سپریم کورٹ کے ذریعے سے نائل ہوئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اس دفعہ آئینی اور قانونی طریقے سے ہٹایا گیا، نااہل کیا گیا، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک نامزد امیدوار کا نام سامنے آیا تھا شاہد خاقان عباسی۔ ووٹنگ ہوئی، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس میں شاہد خاقان عباسی نے 221 ووٹ حاصل کیے ہیں، واضح اکثریت سے وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں اور آج رات حلف بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے امداد سوملو صاحب کے وفاقی کابینہ جو بنائیں گے۔ عائشہ شیخ رشید نے 33 ووٹ جو لیے ہیں، اپوزیشن کا اتحاد جو ہے منقسم نظر آیا۔ شیخ رشید کو جو تحریک انصاف کے 33 ووٹ تھے، 1 ووٹ شیخ رشید کا تھا، ٹوٹل ملا کے 34 ووٹ تھے، ان میں سے بھی 1 ووٹ کم لیا ہے شیخ رشید نے، 33 ووٹ لیے ہیں۔ خورشید شاہ 47 جو پیپلز پارٹی کے ارکان تھے اور اس کے علاوہ خورشید شاہ کو دیگر اپوزیشن جماعتوں کی بھی حمایت جو ہے وہ حاصل تھی۔ ابھی ان کی نمبر جو ہے سامنے آنا باقی ہے، لیکن 121 ووٹ حاصل کیے ہیں جو وزیر اعظم 221 ووٹ حاصل کیے شاہد خاقان عباسی نے، اور جو ہے 47 ووٹ نوید قمر، خورشید شاہ کہہ گیا تھا میں، سید نوید قمر نے 47 ووٹ لیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ایوان میں 47 کا فگر ہے، پورے ووٹ ان کو جو پیپلز پارٹی 221 ووٹ لے کر واضح اکثریت کے ساتھ شاہد خاقان عباسی پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ آج حلف اٹھانے کے بعد، آج رات حلف اٹھانے کے بعد وہ اپنے امور جو ہیں وہ انجام دینا شروع کر دیں گے۔ اس وقت خبر یہ ہے کہ انہوں نے 221 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ قومی اسمبلی کا 342 کا یہ ایوان ہے، جس میں جو وزیر اعظم منتخب ہونے کے لیے سادہ اکثریت 172 ارکان کی ہے، واضح اکثریت لی ہے شاہد خاقان عباسی نے۔ اور اس وقت یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی موجود ہیں اور انہیں مبارکباد دی جا رہی ہے، ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، ان سے گلے ملے جا رہے ہیں۔ نون لیگ کے ارکان موجود ہیں اور ایک خوشی آپ دیکھ سکتے ہیں، مسکراہٹ آپ دیکھ سکتے ہیں شاہد خاقان عباسی کے چہرے پر۔ یہ براہ راست مناظر ہیں، جو ووٹ ملے وہ بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی 221 ووٹ حاصل کر سکے اور 172 ووٹ ان کو چاہیے تھے، لیکن کافی اکثریت سے انہوں نے 221 ووٹ حاصل کیے۔ بالکل واضح اکثریت کے ساتھ منتخب ہوئے ہیں۔ ایک جو ہے بزنس مین ہے، کاروباری شخصیت ہیں، ایک ایئر لائنز چلاتے ہیں شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر پیٹرولیم ہیں۔ LNG کا معاملہ تھا، اس میں ان کی شخصیت متنازع ہوئی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو LNG کے ٹھیکے دیے گئے معاملات ہوئے، اس میں جو ہمارے نو منتخب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، ان کے اوپر الزامات عائد کیے جاتے رہے۔ ایک نجی ایئر لائن کے مالک ہیں، کاروباری شخصیت ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے جو وزیر اعظم تھے پاکستان کے نواز شریف صاحب، ان کا تعلق بھی کاروباری گھرانے سے تھا، خود بھی کاروبار کرتے ہیں جوانی میں، اور بعد میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سیاست شروع کی تو انہوں نے کاروبار۔ شاہد خاقان عباسی صاحب 6 دفعہ منتخب ہوئے رکن قومی اسمبلی، اور ہر سیاستدان کے لیے ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے، جو بھی اسمبلی میں موجود ہوتا ہے ہر سیاستدان کا یہ خواب ہوتا ہے۔ اور اس وقت وہ جس طرح سے ہم خوشی دیکھ سکتے ہیں ان کے چہرے پر، بڑی واضح اکثریت کے ساتھ وہ کامیاب ہوئے اور وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ آج حلف برداری ان کی تقریب ہوگی، حلف اٹھائیں گے، اور ابھی یہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، براہ راست یہ مناظر ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے، امداد صاحب کچھ دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کچھ حاصل ہے اتحادیوں کی حمایت، لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ 47 ووٹ حاصل کیے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اپنے ہی 47 ووٹ تھے، اور جس طرح سے شیخ رشید صاحب نے 33 ووٹ حاصل کیے، یعنی پی ٹی آئی کے 33 ارکان ہیں تو انہوں نے صرف
पीटीआई के उनको कोई हिमायत हासिल ना हो सकी, एक वोट पीटीआई कम को भी हुआ, और पीपल्स पार्टी को भी। एक वोट कम हुआ पीटीआई का, 33 वोट पीटीआई के थे और एक शेख रशीद का 34 वोट निकलने चाहिए थे, वो वोट किसका कम हुआ? एक वोट कम गालिबन इमरान खान शायद नहीं आए। आज अभी ये चीज़ जो है वो क्योंकि यहाँ बैठकर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतला आती थी कि इमरान खान आज के इजलास में नहीं आएंगे। इंतहाई अहम इजलास था जिसमें एक नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, कायदे ऐवान मुंतखब हुए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी। शौकत बसरा साहब हमारे साथ हैं। शौकत बसरा साहब, किस तरह देखते हैं अपोजिशन ने टुकड़ियों में वोट लिए? 47 वोट खुर्शीद शाह साहब, सैयद नवीद कमर के निकले, मैं बार बार खुर्शीद शाह कह रहा हूँ, सैयद नवीद कमर के निकले और 33 वोट लिए हैं शेख रशीद अहमद ने 33। इट्स वेरी सैड सुमरू साहब, और वो पंजाबी कहते हैं अकल ना होने तो मौजा ही मौजा।